سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تفسیر قرآن میں اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقر کی 107 آیتوں کا ترجمہ اور تفاسیر سماعت کر لی ہیں۔ آج آیت نمبر 108 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کی جو ہے کجروی اور ان کی شرارتیں اور کا تذکرہ، اور جو ان کے بغض و حسد و عناد تھے کہ ایک لمحہ بھی وہ نہ چھوڑتے تھے کسی طریقے سے جس میں وہ اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر الزام، بہتان اور اعتراض اور ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرتے ہوں۔ کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے، جہاں موقع ملتا تھا وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اسی طرح کی ان کی ایک عادت تھی جو اس آیت کریمہ میں جو ہے اشارتاً ذکر کی گئی۔ یہ سوال جو ہے یہ جو آیت کریمہ آگے ہے کہ جو موجودہ آیت کریمہ ہم یہاں پیش کرنے جا رہے ہیں 108 نمبر کی، ہم پہلے اس کے شان نزول پر تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس، حضرت امام مجاہد سے، کہ عبداللہ بن امیہ مخزومی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قریش کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے یہ کہا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے لیے مکہ کے خشک پہاڑوں میں چشمے جاری کر دیں، یا وہاں کھجور اور انگور کا باغ پیدا کر دیں، یا صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں، یا آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں، یا ہم پر کوئی خدا کی کتاب اترے جس میں یوں لکھا ہو کہ اے عبداللہ تم محمد پر ایمان لا۔ عبداللہ بن امیہ مخزومی یہ کہتا ہے کہ یا تو ایسی آیت لاؤ، ہے نا، کتاب اتارو جس میں لکھا ہو کہ اے عبداللہ تو محمد پر ایمان لا۔ جیسے آج کل کے غیر مقلدین کہتے ہیں انگوٹھا چومتے ہو، یہ قرآن میں کہاں لکھا دکھاؤ، حدیث میں کہاں لکھا ہے دکھاؤ۔ تو یہ بے نہیں وہی لفظ وہ تلاشتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا دکھاؤ۔ مگر اس روایت پر کچھ کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ یہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، یہ مدنی سورہ ہے اور یہ واقعہ ہے مکہ کے کافروں کا، تو یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اشکال ہے۔ دوسری ایک روایت ہے جو قابل بہتر ہے، وہ یہ کہ امام مسلم، ابو مسلم وغیرہ نے اسے روایت کیا، امام مسلم نے، ابو مسلم وغیرہ نے، کہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے شکوک شبہات پیدا کرتے تھے اور انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے تاکہ یہ مسلمان دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین انبیاء کی کتابوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہو چکا تھا، سرکار کی ساری نشانیاں ذکر ہو چکی تھی، انہیں سب کچھ معلوم تھا، مگر حسد کی بنا پر، حسد کی وجہ سے مسلمانوں میں وہ شکوک پیدا کرتے تھے، اور ان کی اس کوششوں کی وجہ سے بعض سیدھے سادے مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی مسلمان یہ سمجھتا تھا، جیسا ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے، ایک آیت ایک چیز کا حکم دیتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دیتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں، تو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ایمان ہے، نبی جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، تو وہ شکوک ڈالتے تھے کہ بھائی دیکھو جب حکم بدلتا رہتا ہے تو یہ چیز تمہارے لیے مشکل ہے تو کہہ دو کہ یہ بدل دیں، اور یہ جو ہے اچھا ہے تو اس کو کہہ دو رہنے دیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ نسخ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کہتا کوئی کہ فلاں حکم قائم رہنا چاہیے اور فلاں حکم منسوخ ہو جانا چاہیے، اور کوئی سوال کرتا آ کر کہ یا رسول اللہ حاملہ کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی،
تو اس قسم کے بیکار سوالات کرتے رہتے تھے، جیسا کہ حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک دن فرمایا سلونی اما شئتم، جو تم چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ فلاں کا باپ کون؟ کہا فلاں کا باپ فلاں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میرا باپ کون؟ کہا تیرا باپ حذیفہ۔ اس طرح جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا میرا باپ کہاں ہے، جنت میں کہ جہنم میں، سرکار بتاتے گئے۔ اس کے بعد جلال میں فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، پوچھو کیا تم پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ سرکار کے چہرے پر غضب کو دیکھا حضرت عمر فاروق نے، تو گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر آپ نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ تم اپنے رسول سے بیجا سوالات نہ کیا کرو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو 108 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام تريدون، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے، ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، یعنی پہلے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے سوال کرتے تھے نا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اترواؤ، اے موسیٰ ہم یہ کھا کھا کر تنگ آ گئے، ہم کو دوسرا کھانا چاہیے۔ اذهب انت وربک فقاتل نحن ہاہنا قاعدون، جاؤ تم تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے ایسے ایسے بیکار کے سوالات کیے، ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جیسا کہ موسیٰ سے پہلے سوال ہوا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ جو ایمان کے بدلے ٹھیک جو ہے نا کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کی قبول کرنے میں بیجا بحث کرے اور دوسری آیتیں طلب کرے تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اور اس کے بدلے کفر پسند کیا۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جس سوال میں فساد ہو وہ بزرگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ آج اس وقت جو فتنے کھڑے ہیں نا، اتنے خطرناک فتنے مسلک اہل سنت والجماعت کے درمیان، کہ ایک پیر کی دوسرے پیر سے، دوسرے پیر کی تیسرے پیر سے، اس پیر کی اس پیر سے نہیں جمتی۔ ہاں، ہنگامے خیزیاں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا آپ جانتے ہیں؟ بہت بڑی وجہ جو ان کے آگے پیچھے چمچے جو مریدین ہیں نا، ہم نے بار بار آپ لوگوں کو محبتوں سے سمجھایا، برا مت مانیے گا۔ ہم نے جب آپ لوگ کسی شخصیت پہ سوال کرتے ہیں تو ہم آپ کو فوراً منع کرتے ہیں کہ شخصیت کے بارے میں یہاں سوال نہ کریں، اس لیے کہ اس سے ایک فساد کھڑا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ایک گروہ فوراً کھڑا ہوا کہ اگر آپ نے کچھ بول دیا تو آپ فوراً باغی کہلا دیے جاؤ گے۔ کوئی کہہ دے گا یہ سادات کا گستاخ ہے، کوئی کہہ دے گا یہ بریلی کا گستاخ ہے، کوئی بول دے گا یہ مفتیان کرام کا گستاخ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کوئی کہہ دے گا کہ یہ کچھوچا کا گستاخ ہے، تو کوئی کہہ دے گا یہ مارہرا کا گستاخ ہے۔ ایک الگ الگ ماحول بنا کے رکھا ہے۔ حالانکہ بڑوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ بڑوں میں تو آپس میں محبت و اتحاد ہے۔ یہ پیر لوگ مرید لوگ لڑے جا رہے ہیں آپس میں، مگر بڑوں میں یاد رہے کون سے بڑے لوگوں کی بات ہے۔ ہمارا ایک مطمع نظر ہے، وہ ہے بریلی شریف، اس کو اپنے ذہن میں آپ کو ہمیشہ رکھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ جس سوال سے فساد برپا ہو، جس سوال سے فساد برپا ہو، ہے نا، تو اس کو جو ہے بزرگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، اسے ریکارڈ کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو، جس سوال میں نافرمانی ظاہر ہوتی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ جو ہے بہک گیا ہے۔ چلیے
اس سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ صحیح مقصد کے بغیر سوال نہیں کرنا چاہیے، بیکار کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ علماء کرام، مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اب بتائیے، بیٹھا ہے یہاں پر، وہ کہتا کہ جنت سے پہلے کیا آیا؟ حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ امیر معاویہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوا؟ اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے کہ خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوا ہے؟ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے جناب کہ حضرت امیر معاویہ کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ کیا آپ تمام فرائض کو جان چکے ہیں؟ جو آپ پر فرض ہے نماز، کیا اس کے تمام شرائط ارکان کو جان چکے آپ؟ قرآن مقدس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیا تجوید، مخارج و صفات آپ نے سیکھ لیے؟ وضو کے فرائض آپ نے جان لیے؟ نواقض وضو کا پتہ آپ کو ہو گیا؟ غسل کب فرض ہوتا ہے معلوم ہے؟ پانی کب مستعمل ہوتا ہے، کب مستعمل نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے؟ روزہ کب ٹوٹتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا آپ کو خبر ہے؟ نماز کا وقت کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ سیریل کتنے بجے آتا ہے، آپ کو فکس ٹائم معلوم ہے کتنے بجے سیریل آتا ہے، لیکن اور کتنی دیر تک وہ رہتا ہے، یا یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں ایڈورٹائز کتنے منٹ پہ آئے گا اور کتنی دیر تک ایڈورٹائز رہے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور کتنے وقت تک رہتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب نہیں۔ اور سوال کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوا؟ سوال کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں، آپ سوچیں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ آج کے حالات ہیں جو فتنے کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ کی محبتوں کی ہم قدر کرتے ہیں نا، برا نہ مانیں، آپ کی محبتوں کی ہم قدر کرتے ہیں۔ مسلسل ایک مرتبہ لہر چلی تھی، فلاں شخصیت کے بارے میں بولیے، فلاں شخصیت کے بارے میں بولیے، فلاں شخصیت کے بارے میں بولیے۔ بلا شبہ شخصیتوں کا ذکر ہونا چاہیے، شخصیتوں کا ذکر ہونا چاہیے، مگر میرے بھائی ہے نا، امام احمد رضا کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک شخصیت ہے، امام احمد رضا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شخصیت نہیں، وہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس سلسلے سے جڑی کڑی ہے میرا تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو ہم موقع بگاہے بگاہے جب موقع ملے گا ہم ضروری چیزوں کو ذکر کریں گے، لیکن اپنا ایک نیریٹو بنا کر کے آپ آ جائیں، ایک ذہن بنا کر کے آپ ایک آ جائیں کہ بس نہیں یہی ہونا چاہیے، نہیں، آپ کو فوکس کرنا ہے، اس بات پر توجہ دینی ہے کہ قرآن صحیح سے پڑھنا چاہیے ہم کو، اس کے بارے میں آپ کوشش کریں، وضو کے فرائض سیکھ لیں، قرآن کے بارے میں جانکاری ہو، صحابہ کی زندگی کو زیادہ زیادہ پڑھیں، نبی کی سیرت کو آپ پڑھیں، کتنا آپ نے نبی کی سیرت پڑھی ہے، بس نہیں، بزرگوں کی زندگی کے حالات وقت پر ضرور بیان کیے جائیں گے، مگر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کسی محفل میں نہ ہو تو پھر اس محفل کا مزہ بے معنی ہوتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ 14ویں صدی میں اگر کسی نے ہم کو بچایا ہے رب کی عطا سے، مصطفیٰ کے فضل کے کرم سے، غوث پاک کی عطا سے، خواجہ اجمیری کی کرم و نوازش سے، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کا تذکرہ نہ کرنا یہ ناشکری ہوگی۔ چلیے خیر، تو اب بات یہاں واضح ہو گئی، لوگوں کو چاہیے ہاں کہ وہ سوال کرنے کے لیے دیکھیں، بیکار کے سوالات نہ کریں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے کے لیے یا ان کا امتحان لینے کے لیے یا ان کی علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ ہم نے یہ دیکھا بارہا کہ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہاں، اور بے نہیں وہی سوال فتاوی شارح بخاری موجود ہوتا ہے، یعنی حرف بھی ادھر ادھر نہیں جاتا، بے نہیں وہی سوال فتاوی شارح بخاری سے اٹھا کر لکھ دیا جاتا ہے، وہی سوال فتاوی کی کتابوں سے اٹھا کر لکھ دیا جاتا ہے، ایک طرف سوال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے اس میں کچھ اور جواب دے دیا تو فوراً دوسرا میسج آتا ہے کہ جواب یہ ہے۔ یہ آپ کسی گروپ میں ہوا ایسا، یہ یہیں پہ ہوا، آپ کے ساتھ ایسا ہوا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب جانتے ہیں تو پھر پوچھ کس لیے رہے ہیں؟ یہ
سوال اگر علم کے لیے سیکھا جائے، پوچھا جائے تو یہ باعث برکت و رحمت ہے، اور اگر عالم کا امتحان لینے کے لیے کیا گیا تو یہ حرام و ناجائز ہے اور فتنہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عالم کو سارے مسائل معلوم ہوں۔ امام اعظم نے کئی جگہوں پہ کہا مجھے نہیں معلوم، اعلیٰ حضرت نے کئی جگہوں پہ لکھا کہ اللہ واللہ عالم بالصواب، بڑے بڑے فقہا نے لکھا ہے۔ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا ہے۔ بے وجہ کے پہلے کے لوگ، پہلے نبیوں کی امتی بے وجہ کے سوالات کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ انبیاء سابقین میں کثرت سے سوالات، وہ سوال کرو جو آپ کو ضروری ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ پر بتدریج فرض ہو رہا ہے، بالغ ہو رہے ہو تو نماز کے فرائض، شرائط، ارکان، واجبات، مکروہات، وضو اور غسل کے طریقے سیکھو، قرآن پاک کا پڑھنا سیکھ لو، رمضان آیا تو رمضان کے روزے سیکھو۔ یہ جو ضروری ہیں پہلے فرائض واجبات پہلے سیکھ لو، پھر بعد میں دیکھنا کہ کیلا جنت سے پہلے آیا کہ پہلے جو ہے سیب آیا، یہ بعد میں دیکھنا، کوئی حاصل نہیں اس کا۔ چلیے، دوسرے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بجائے اگر کوئی خواہ مخواہ ادھر ادھر کی بکواس کرتا ہے اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد نہیں ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات میں، عبادات میں جو صورت ان کے سامنے ہوتی ہیں اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے مطابق ملنا چاہیے، وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں، سوال کو گھما کر، توڑ کر، مروڑ کر، ایسا نہیں ویسا نہیں کر کے وہ توڑ مروڑ کر فتوے کو اپنی مرضی کے مطابق لانا چاہتے ہیں، اور کہیں سے کوئی ایک دلیل ان کو مل جائے جائز ہونے کی جو ان کے مقصد اور مفاد کو پورا کرتی ہو تو اسی پر اڑے رہتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف آپ ہزاروں دلائل پیش کر دیجئے۔ اپنی طبیعت کے مطابق آیا تو لوگوں میں ڈھڈورا پیٹیں گے کہ بھائی ہم نے تو فتویٰ پوچھ کر کام کیا ہے، اور اگر اپنی طبیعت کے خلاف آ گیا تو کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے۔ دلائل کتنے بھی پیش کر دیے جائیں، ایک چھوٹی سی کمزور دلیل پا گئے تو بس ہے نا، چونکہ وہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے اسے قبول کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے، الٹی سیدھی اس کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تو حکم فرمایا گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تم چاہتے ہو کہ تم سے بھی ایسے ہی سوالات کیے جائیں؟ چلیے بس آج ایک ہی آیت کی تفسیر پر ہم اختصار کرتے ہیں کیونکہ 12 بج چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمارے ایمان، عقیدے، جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔